معزز صاحبین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3 کو تلاوت کیا، اپنے آپ کو مشرف کیا۔ اس کے متعلق میں کچھ عرض کروں، آپ حضرات سماعت کریں۔ ہم سب مل کر آقا کائنات مدنی تاجدار رحمت پروردگار حضور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خالق کائنات کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں انسان بنایا۔ اس پروردگار عالم کا احسان کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ خالق کائنات کا سب سے بڑا احسان کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ رب تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے، یعنی جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام حاضرین کو، تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نماز ادا کرنے کا شوق اور ذوق عطا فرمائے، ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی طرف پیدا فرمائے، ہمیں ہر چھوٹی اور بڑی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں، اور جو آ رہے ہیں وہ بھی آ کر آگے بیٹھ جائیں۔ سنتیں پڑھنے کے لیے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بعد میں 5 منٹ آپ حضرات کو دیے جائیں گے، تو آپ سکون سے بیٹھیں اور میری بات کو سنیں اور سمجھیں، اور جب سمجھ میں آ جائے تو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ تیسرا جمعہ ہے، 2 جمعے پہلے میں نے ایک مشن بنایا جو میں لے کر چلا اپنی اس تقریر کے ذریعے، تاکہ اپنی قوم تک میں اپنی پیغام کو، اپنی دل کی بات کو پہنچا سکوں۔ گزشتہ جمعہ، اس سے پہلے جمعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ اپنی دولتوں کو جو جائز کام ہیں ان میں خرچ کرتے ہیں، جیسے شادیاں ہیں، جلسے وغیرہ ہیں، عرس وغیرہ ہیں، یا اور دیگر ہمارے اخراجات ہیں، ان میں کم خرچ کریں، ضروریات کی جگہ خرچ کیا جائے، زیادہ پیسہ خرچ نہ کر وہ پیسہ بچایا جائے، اور اصول بنایا جائے۔ ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ علم رکھتے ہیں، وہ آگے آئیں، اور انگلش میڈیم وغیرہ جو اسکول ہیں، جو مدرسے ہیں اپنے، ان کو ایسے قائم کیے جائیں کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ ایک ہی چھت کے نیچے دنیاوی علم بھی اور دین کا علم بھی سیکھ سکیں۔ انگلش میڈیم اسکول میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ چلا سکتے ہیں، پیسے کی ہمارے پاس کبھی نہیں، لیکن ہم اس جگہ خرچ کرتے ہیں اور زیادہ خرچ کرتے ہیں جہاں کم خرچ کیا جائے تو ہمارا کام چل سکتا ہے اور بہتر چل جائے گا۔ تو اس پیسے کو بچا کر ایسی جگہ، ان جگہوں پر خرچ کیا جائے، مدرسے اسکول بہترین بنائے جائیں اپنی قوم کے لیے، ایسا کام کیا جائے آنے والی نسل کے لیے، جو ہماری آنے والی نسل ہے یہ دنیا اور دین دونوں اعتبار سے ہماری قوم جو ہے وہ مضبوط بنے۔ ہماری قوم کے بچے اگر ڈاکٹر ہوں گے تو
تبھی تو ہم لوگ پہنچیں گے تو ہمارا بہتر سے بہتر علاج ہو سکے گا۔ وکیل ہونے چاہیے، ہر محکمے میں ہمارے قوم کے نوجوان ہونے چاہیے۔ علم سے ہم لوگ دور ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد گزشتہ جمعے کو میں نے کہا تھا کہ سنیت پیچھے کیوں ہے، ہم لوگ ہی پوری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو اہل سنت والجماعت ہی پیچھے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرات ہم دوسرے کی کمیاں تلاش کرتے ہیں، ہمیں اپنے خود کے اندر کمیاں نظر نہیں آتی۔ تو میں نے پچھلے جمعے کو یہ بات رکھی کہ میں تمام قوم کے جو ذمہ داران ہیں ان کی سب کی، جو ہماری مسجدوں کے ائمہ اکرام ہیں، مدرسین ہیں، علماء اکرام ہیں، وہ علماء جو مقررین لائن میں ہیں، مقرر لوگ ہیں، تقریریں کرتے ہیں، وعظ فرماتے ہیں، ان کے اندر کچھوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں، کچھ کمیاں ہیں، ان کو میں اپنی بات کو ان تک پہنچانے کی کوشش کروں، ان کمیوں کو دور کریں اور تاکہ ہماری سنیت کو ترقی ملے۔ سب سے پہلے میں نے لیا تھا اماموں کو۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا گزشتہ جمعے کو کہ ہم لوگوں کے اندر، اماموں کے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ڈیوٹی نہیں کرنی بلکہ دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو تبلیغ کرنے میں پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ تاریخ ہم جانتے ہیں، علماء اکرام سے بہتر اسلام کی تاریخ کون جانتا ہوگا؟ انبیاء اکرام، صحابہ اکرام نے اپنے گھروں کو چھوڑا، پریواروں کو چھوڑا، بھوکے پیاسے رہ کر روزے رکھتے، جنگیں کرتے، دین کا پیغام، اسلام کے پیغام کو آگے پہنچاتے، فاقہ کشی کی، روزے سے جنگیں بھی رکھی، بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ کس جنگ میں کہاں معلوم چلا قافلہ واپس آیا، اہل و عیال ملے، کہاں قافلہ آ گیا، بیوی دیکھ رہی ہے میرے شوہر آنے والے ہوں گے، بھائی دیکھ رہا ہے کہ میرا بھائی آ رہا ہوگا، ماں دیکھ رہی ہے کہ میرا بیٹا آ رہا ہوگا، بیوی دیکھ رہی ہے میرا شوہر آ رہا ہوگا، بہن دیکھ رہی ہے کہ میرا بھائی آ رہا ہوگا۔ لیکن معلوم چلا، ایک عورت نے پوچھا، اسلام کی شہزادی نے پوچھا، آنے والے مجاہدین میرا شوہر بھی تمہارے ساتھ کہاں ہے؟ معلوم چلا کہ تمہارے شوہر کو تو 4 مہینے پہلے فلاں جنگ میں شہادت کا مرتبہ مل چکا ہے، 4 مہینے پہلے وہ شہید ہو چکے ہیں، فلاں جگہ ان کی شہادت ہوئی، وہیں ان کو دفن کر دیا۔ کسی کو معلوم چلا تمہارے بیٹے کو 3 مہینے پہلے شہادت کا مرتبہ ملا، فلاں جنگ میں فلاں وادی میں ان کو شہید کر دیا گیا، وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ ان کے دل سے پوچھو کس طریقے سے ان لوگوں نے سفر کیا، اپنی جانوں کو قربان کیا، اور ان کی اہل و عیال نے صبر کیا اور یہ دین ہم تک پہنچایا۔ تو تبلیغ کرنے میں جو ہے وہ دقتیں آتی ہیں، بھوکا رہنا بھی پڑتا ہے، پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، کسوں کی جو ہے تانے بھی سننے پڑتے ہیں، اور اگر کوئی جو ہے اونچ نیچ کی بات اگر آئے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری نظر میں اسلام کی تاریخ ہونا چاہیے، اور ہم پریشانیوں کو نظر رکھتے ہوئے اپنے کام سے قدم پیچھے نہ ہٹائیں، دکھی نہ ہوں، بلکہ ان لوگوں کو یاد کریں کہ امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں مذہب اسلام کو بچانے کے لیے، امت محمدیہ کو بچانے کے لیے جو ہے اپنے پورے پریوار کو قربان کر دیا۔ تو ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ہمیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ ہمیں دین کی تبلیغ سمجھ کر محنت کرنی چاہیے۔ کمال یہ نہیں کہ ہم نے 4 سال ایک مسجد میں امامت کی، یا 8 سال یا 10 سال یا 15 سال، یہ کمال نہیں۔ ہم لوگ اس بات کو کمال سمجھتے ہیں۔ مجھے 10 سال ہو گئے کہ مسجد میں امامت کرتے ہوئے، مجھے 12 سال 15 سال ہو گئے، مجھے 6 سال ہو گئے ایک ہی جگہ۔ اچھا عجیب بات ہے، 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے۔ کمال یہ نہیں، کمال یہ ہے کہ تم نے 1 سال امامت کی، یا 2 سال یا 10 سال یا 15 سال، اس 1 سال کی امامت میں یا 10 سال کی امامت میں تم نے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازوں کو صحیح کر دیا۔ کمال یہ ہے، جب تم آئے تھے نمازی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کے اندر کمیاں تھیں نمازوں کے اندر،
تم نے ان کو بٹھا بٹھا کر بتا بتا کر پیار سے محبت سے ان کو سمجھایا بتایا، ان کی نمازیں یاد کرائیں۔ کمال یہ ہے کہ اگر 1 سال میں تم نے 10 لوگوں کی نمازوں کو صحیح کرا دیا اور 10 نمازی بنا دیے تو 10 سال کی امامت سے یہ 1 سال کی امامت بہتر ہے۔ اور 10 سال تک امامت کرتے رہے، مسجدوں میں وہی 4-6 نمازی جو 10 سال پہلے تھے آج بھی وہی ہیں 4-6 نمازی۔ تو اس کی 10 سال کی امامت میں ہم نے تبلیغ نہیں کری، ہم نے امامت کری ٹوٹی کری، ہم نے تبلیغ نہیں کری۔ تبلیغ یہ تھی کہ ہم جب امامت کرنے کے لیے آئے، اس بستی میں بچے قرآن پاک پڑھنا کم جانتے تھے، ہم نے ان بچوں کو قرآن پاک پڑھایا، ان کے ساتھ میں محنتیں کی، اور محنتیں جو ہے وہ اس لیے کی کہ ہماری قوم جو ہے وہ دین کی طرف آئے۔ اس میں ہمیں ٹائم نہیں دیکھنا پڑے گا کہ فجر کے بعد ہی میں پڑھاؤں گا یا ظہر کے بعد ہی پڑھاؤں گا، اس کے بعد نہیں۔ جب آپ کے پاس ٹائم تھا تب آ جاؤ، ہم پڑھانے کے لیے تیار ہیں، یہ ہے تبلیغ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھائی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھائی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام رات عبادت میں گزار دی، علم تلاش میں گزار دی، سیکھنے میں سکھانے میں گزار دی۔ اور حضور غوث اعظم کے بارے میں فرمایا جاتا ہے فجر کی نماز پڑھائی اور بیٹھ گئے پڑھانے کے لیے مدرسے کے اندر، اور پڑھاتے پڑھاتے ظہر کا وقت ہو گیا، اٹھے نماز پڑھی، اس کے بعد پھر بیٹھ گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عصر تک پڑھایا، عصر کے بعد پھر پڑھانے بیٹھ گئے، مغرب کا وقت ہوا، مغرب کی نماز پڑھا کر پھر پڑھانے بیٹھ گئے، عشاء کا وقت ہو گیا، معلوم چلا عشاء کے بعد پھر بیٹھ گئے۔ اسی طریقے سے کافی دنوں تک آپ کا یہ عمل بھی رہتا تھا کہ فجر کی پڑھا کر جب پڑھانے بیٹھ گئے تو نماز پڑھنے اٹھتے تھے اور بچوں کو علم سکھاتے رہتے تھے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مدرسے سے وہ جید عالم، وہ عالم گزرے جو قوم کے رہنما اور پیشوا امام بنے۔ تو ہمیں ٹائم نہیں دیکھنا چاہیے، اپنی قوم کے نوجوانوں کو، بچوں کو اچھی تربیت، سب سے پہلے ہمیں نمازوں کو صحیح کرنا ہوگا، بچوں کی نمازوں کو صحیح کرنا ہوگا، نماز کے مسائل جو ضروری ہیں ان کو سکھانا ہوگا، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عشق رسول کا جام ان کو ایسا پلانا ہوگا کہ کسی بھی موڑ پر آنے کے بعد اگر وہ پھنس جائیں تو جان جائے تو جائے، لیکن عشق رسول دل سے جانے نہ پائے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے مسلک اعلی حضرت کا جام ایسا پلایا جائے کہ اگر آندھیاں آئیں، ہوا کے جھونکے آئیں تو آ کر ٹکرا جائیں، چکنا چور ہو جائیں، لیکن ہماری قوم کے نوجوانوں کو، بچوں کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایسا مسلک اعلی حضرت عشق رسول کا جام پلایا جائے، یعنی عقیدے کے بارے میں پختہ بنایا جائے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو۔ اگر بچپن ہی میں یہ عقیدے کے معاملے میں پختہ ہو گئے تو جوانی میں نہیں بھٹکیں گے، پھر کوئی بھٹکانا چاہے گا، ہوا کا جھونکا اگر آئے گا تو ان کو ہلا نہ سکے گا۔ اس لیے کہ بچپن میں ان کے دل اور ذہن میں جو عقیدہ بھر دیا گیا وہ بڑھاپے تک نہیں جائے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے عقیدے کے معاملے میں پختہ بنانا ہوگا۔ عقیدہ جو ہے یہ بنیاد ہے اپنی قوم کے لیے، اور محنت کرنی ہوگی، اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نائب رسول کہلاتے ہیں۔ نائب رسول، نائب کہتے ہیں کہ قائم مقام، یعنی جو کام انبیاء کرام کا تھا وہ کام ہمارا ہے، یعنی پیش امام کی جگہ نائب امام رکھنا۔ پیش امام نہیں ہے تو دوسرا نماز پڑھانا، یہی تو کام ہے، ڈیوٹی کو انجام تک پہنچانا، سر انجام دینا ڈیوٹی کو۔ انبیاء کرام کا کام امت کو سیدھے راستے پر لانا،
اب علماء کرام ہیں، علماء کرام مدرسین یا ائمہ مساجد، اب ہماری ڈیوٹی یہ ہے، انبیاء کرام تو آئیں گے نہیں، صحابہ کرام نہیں ہیں، دنیا میں علماء کرام ہیں، اب ان کی ڈیوٹی یہ ہے جو انبیاء کرام کا کام تھا، اپنی قوم کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنی نسلوں کو سیدھے راستے پر لائی. اور سب سے پہلے حضرات محترم ہمارا خود کا عمل بھی اچھا ہونا چاہیے، ہماری زبان سے زیادہ ہمارا خود کا عمل اچھا ہونا چاہیے. ہمارا خود کا عمل اچھا ہوگا تو ہمارے عمل کا جو پربھاؤ پڑے گا، ہمارے کردار کا جو اثر پڑے گا قوم پر، وہ ہماری زبان کا نہیں پڑے گا بلکہ ہمارے عمل کا، ہمارے کردار کا اثر زیادہ پڑے گا. استاد محترم، استاذ العلماء، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی، استاد محترم، آپ فرماتے بیٹا کہیں بھی چلے جاؤ، دین کا کام کرنے کہیں بھی چلے جاؤ، اپنی بات منوانے کی کوشش نہ کرنا. وہ بات میرے ذہن میں آج تک اور زندگی بھر یاد رہے گی، گونجتی رہتی ہے. فرماتے بیٹا کہیں بھی چلے جاؤ، اپنی بات منوانے کی کوشش مت کرنا بلکہ اپنی ذات کو منوانے کی کوشش کرنا. اپنی ذات کو ایسا بنا لو کہ جو تمہیں دیکھے تمہاری ذات کو ماننے پر مجبور ہو جائے. یار عالم ہو تو ایسا ہو، اخلاق ہو تو اس امام جیسا ہو، کردار ہو تو اس امام جیسا ہو، بات کرنے کا انداز اگر ہو تو اس امام جیسا ہو، چلنے کا سلیقہ اگر ہو تو اس امام جیسا ہو، اصول اگر ہو تو اس امام جیسے ہو. ایسے اصول بنا لو، ایسے طریقہ بناؤ کہ لوگ جو ہیں تمہاری تعریف کرنے پر تمہاری جو ہے تقوی کو، تمہاری پرہیزگاری کو مانے، تمہاری بات سے زیادہ تمہاری ذات کو مانے. اور جس دن بیٹا تمہاری ذات کو تمہاری مقتدیوں نے، قوم نے مان لیا، اس دن تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو کہو گے کہنے سے پہلے وہ تمہاری قوم تمہارے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. فرماتے ہیں بیٹا جانتے ہو مرید پیر کی بات کیوں مانتا؟ 100 کام چھوڑ دے گا، پیر کی بات مانے گا، اس لیے کہ پیر کی ذات کو مانتا ہے. پیر کی ذات کو مانتا ہے تو اس لیے 10 کام چھوڑ کر پیر کی بات مانے گا. اگر پیر نے کہہ دیا یہ کرنا ہے تو 10 کام چھوڑ کر چلا جائے گا، نہ بھوک دیکھے گا نہ پیاس دیکھے گا، اس لیے کہ پیر کی ذات کو مانتا ہے. تو اپنی ذات ہمیں ایسی بنانا چاہیے، ہمارا خود کا اخلاق ایسا اچھا ہونا چاہیے، کردار اچھا ہونا چاہیے. ہمارا عمل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نوجوانوں کے ساتھ میں ہم جو ہے جہاں تک گھومتے پھرے. ایسی بھی شکایت ملتی ہے، خود دیکھنے کو ملا. نوجوانوں سے محبت کرو، بچوں سے، نوجوانوں سے محبت کرو، بزرگوں کا ادب کرو، لیکن ایسا نہیں کہ دوستوں سے، نوجوانوں سے محبت نہیں بلکہ دوستی کر لی اور اس دوستی میں معلوم چلا کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور بازاروں میں گھوم رہی ہے، اٹھ کے چلتے چلتے مارکیٹوں میں کھا رہی ہے. جب ہمارے گلے میں، ہمارے کاندھے پر اس نوجوان کا ہاتھ ہوگا اور ہاتھ ہمارا کیجیے گا، یار امام صاحب آؤ یار چلو یار، ارے آؤ یار چلو یار. جب جس دن اس کے ذہن سے ہمارا عہدہ مقام گر گیا، سمجھ لو کہ ادب گر گیا، اور جب ادب گر گیا تو وہ کبھی بھی گستاخ بن سکتا ہے. جب تک نوجوان ہو یا مقتدی ہو یا شاگرد ہو یا اور بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا مرید ہو، جب تک اس کے دل میں ادب رہے گا وہ گستاخ نہیں بنے گا. تو اس کو گستاخ بنایا کس نے؟ ہم نے خود نے. ہم نے دوستی کر لی. تو دوستی نہیں، محبت ہونی چاہیے. جیسے ایک باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، ویسے قوم کے رہنما کو اپنی قوم کے بچے سے، اپنی قوم کے نوجوان سے، اپنے قوم کے بزرگ سے محبت ہونی چاہیے. جیسے ہر وقت اولاد کی فکر میں رہتا ہے میری اولاد غلط راستے پر نہ جائے، ٹھوکر نہ کھا جائے، نقصان کی طرف نہ جائے، اسی طریقے سے جو ہے ویسے ہی اپنی قوم کے لیے ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے، اپنی قوم کو بچانے کے لیے ہر وقت کوشش کرنا چاہیے. تو وہ دوستی بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے جس میں کیا معلوم چلا کہ دوستی الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس پر؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت ساتھ رہتے، فرماتے ہیں کہ میرے ابو بکر میری دوست کی طرح۔ دوست کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن دوست حضرت ابو بکر جیسا ہو کہ آپ کو کسی تاریخ میں کسی عالم کی زبان پر مل جائے گا کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق یا عمر فاروق اعظم نے نظر اٹھا کر بات کی ہو؟ نہیں، وہ ادب، وہ تہذیب۔ عالم یہ تھا صحابہ کرام کا کہ جب آ کر بیٹھتے تھے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ پرندے صحابہ کرام کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، یعنی ہلنا بھی بند کر دیا کرتے تھے۔ ہلنا بھی ادب کے خلاف سمجھتے تھے۔ تو جب تک ہمارے دلوں میں ادب ہوگا ہم گستاخ نہیں بنیں گے۔ تو ہمیں محبت کرنی چاہیے اپنی قوم سے، اور اپنی قوم کو بچانے کے لیے ہر وقت کوشش کرنا چاہیے، اور نصیحت کے طور پر ہمیں جو بات کہنی چاہیے وہ نصیحت کے طور پر کہنی چاہیے، نہ کہ کسی کو رسوا کرنے کے اعتبار سے۔ اگر ہم رسوا کریں گے تو ہم سے برا کوئی نہیں۔ ہم نصیحت کے لیے بات کہیں گے، بچانے کے لیے بات کہیں گے۔ اب یہ آپ حضرات کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی امام کسی اعتبار سے تقریر کر رہا ہے تو سمجھ لینا وہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ بات پچھلے جمعے پر آج میں نے کہا امام کو کیسا ہونا چاہیے، جو کمیاں تھی وہ بھی میں نے رکھی تھی، کیسا ہونا چاہیے، خود کا عمل اچھا ہونا چاہیے، تبلیغ کی نیت ہونی چاہیے، مقتدیوں سے، قوم سے، سب سے محبت، دل سے محبت ہونی چاہیے، ہر وقت ان کو بچانے کی کوشش کرتا رہنا چاہیے۔ اور حضرات محترم اب آئیے میں ان لوگوں کی بھی میں رکھتا ہوں جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، بستی کے لوگ ہوتے ہیں، جو صدر ہوتے ہیں بستیوں کے، ان کا بھی عالم کیا ہے۔ کمیاں سب کے اندر ہیں، سب سے پہلے میں نے اپنی رکھی ہے۔ حضرات میں نے کہا تھا ایک جمعے کو کہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو مرکز ہیں امام ہمارے وہاں سے آنے چاہیے۔ ایک ایک مسجد میں 4 امام پہنچ کے تو قدر ختم ہو جاتی ہے، پھر امتحانات لیے جاتے ہیں، پھر مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اب حضرات محترم جس طریقے سے ذمہ داری ایک امام کی ہے قوم کے اعتبار سے، اسی طریقے سے جو ذمہ دار ہیں بستی والے، بستی کے لوگ، ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اگر ہم صدر بن گئے تو کتنے صدروں کو ہم نے دیکھا کہ 1 مہینے تک مسجد میں نہیں آتے، 2 مہینے مسجد میں نہیں آ رہے، پتہ نہیں 2 مہینے کے بعد آئے تو جس روز مسجد میں آئے امام صاحب کے کان کھڑے ہو گئے، ایسا کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا۔ امام صاحب بیچارے اپنے آپ تنخواہ اکٹھی کر رہے ہیں۔ ممبر رسول پر کھڑا ہوں، دلیل کے ساتھ بات بول رہا ہوں میں۔ نام میں اس لیے نہیں لوں گا کہ میرا کام رسوا کرنا نہیں ہے کسی بستی والوں کو، کیونکہ تقریر یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا پر جائے گی۔ امام بیچارہ خود تنخواہ اکٹھی کر رہا ہے، 4 6 چکر لگا رہا ہے گھروں پر۔ معلوم چلا پچھلے مہینے کی تنخواہ اکٹھی کرتے کرتے اگلے مہینے کی 20 دن اور آ گئے، اور 20 دن کے بعد پچھلے مہینے کی تنخواہ دی، 10 دن کے بعد پھر اگلا مہینہ ہو گیا، پھر امام صاحب گئے، امام صاحب بڑی جلدی مہینہ ہو گیا، ابھی تو 10 دن 12 دن ہوئے ہی ہے، وہ پچھلے مہینے کے تھے۔ تو اب جو صدر لوگ ہیں وہ صدر اس بات کے نہیں کہ صرف پیسہ آیا اکٹھا کیا رکھ لیا اور کہنے کے لیے کہ ہم تو صدر ہیں۔ صدر کس کے میرے بھائی؟ اچھا صدر کہتے کس کو ہیں؟ اپنے راجستھان میں، میرے یو پی کے اندر تو ہے ہی نہیں، راجستھان کے اندر بھی میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں نے ایم پی کے اندر دیکھا ہے۔ ایک ہوتا ہے صدر اسلام، یعنی جو قوم مسلم کا صدر ہوتا ہے، وہ قصبوں کے ذریعے سے یا ضلعوں کے اعتبار سے یا ایک ڈاکانے کے اعتبار سے ان کو صدر بنایا جاتا ہے۔ ایک تو مسجد کا صدر ہوتا ہے بستی کا، اس کو حقیقت ہم سمجھتے نہیں۔ وہ جو صدر ہوتے ہیں اصل میں ذمہ داری کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ پیسہ اکٹھا کیا اپنے پاس رکھ لیا، اس چیز کا نام صدارت نہیں۔ حساب کتاب ہمارے پاس آیا، سارا پیسہ میرے پاس آ رہا، میں صدر ہوں، اس چیز کا نام صدارت نہیں۔
اس چیز کا نام ہے کہ میری قوم نے مجھے چنا، میرے رب نے مجھے چنا ہے، تو میری قوم کے اندر جو برائیاں ہیں میں ان کو دور کروں گا اور اپنی قوم کو ترقی کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ذمہ داری ہے، کوئی نبھاتا نہیں نبھاتے۔ اصل ذمہ داری یہ ہے خدمت کرنا قوم کی، اس کو صدارت کہتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 مربع زمین کے بادشاہ اسلام، کیا آپ نے کبھی کہا میں بادشاہ ہوں؟ یہاں تو مسجدوں کے متولی بن کر، میری بات کا برا مت ماننا کوئی بھی، میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا، میں نے 3 جمعوں سے میں کہتا چلا رہا ہوں میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کروں گا، منبر رسول پر کھڑا ہوں، میرے دل میں جو بات ہے میرا رب جانتا ہے، میں اپنے پیغام کو اپنی قوم تک پہنچا رہا ہوں۔ جو ذمہ دار ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ خدمت کریں اپنی قوم کی، اور جو خدمت کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں۔ ایسا ہی آدمی ہمیں چاہیے، چاہے وہ صدر ہو یا متولی ہو یا خزانچی ہو یا امام ہو، قوم کی جو خدمت کرے، قوم کو جو ترقی کی طرف سوچتا رہے ہر وقت، میری قوم کے نوجوان یہ آگے آئیں، میری قوم کے بچے اس معاملے میں آگے آئیں، جو ہر وقت سوچتا ہے قوم کے لیے، ایسا ہی آدمی ہمیں چاہیے اپنی قوم کی رہبری کے لیے۔ اور حضرات، عالم یہاں تک ہے، یہ چیز میرے اپنے راجستھان میں کم ہے، عالم اب تو یہ ہو گیا، اللہ نے فرماتا ہے میرا پروردگار قرآن پاک کے اندر، ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹا، قبیلوں میں اس لیے بانٹا تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، اس لیے اللہ نے قبیلوں میں بانٹ دیا۔ ہم نے تو اس قبیلوں کا مطلب ہی بدل دیا۔ اب تو عالم یہ شہروں کے اندر، گاؤں کے دیہاتوں کے اندر بھی دھوبیوں والی مسجد، تیلیوں والی مسجد، قصائیوں والی مسجد، منصوریوں والی مسجد، یہ سب وہ نام بتا رہا ہوں جو ہیں، میں دکھا سکتا ہوں اپنے علاقے میں لے جا کر، جلائے والی مسجد، ترکوں والی مسجد۔ اور عالم یہ ہو گیا، اگر دھوبیوں کی مسجد ہے تو ترک امام نہیں رہے گا، امام بھی دھوبی چاہیے، تیلیوں کی مسجد ہے تو امام نہیں یار، ترک جو ہے وہ خود نہیں یار، دھوبی سب سے پہلے ذات پوچھتے ہیں، ذات کس برادری سے تعلق رکھتے ہو؟ کہ میں دھوبی ہوں، ٹھیک ہے بتا دیں گے، بھیج دیا۔ حضرت کوئی ہمارے یہاں ترک بھیجو۔ اچھا یہ لفظ ترک جو میں بول رہا ہوں، یہ لفظ آپ لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے نیا ہو سکتا ہے، یہ تاریخی نام ہے۔ ترک ایک قوم ہے جس کو پورے برادری کے اندر میں خود آتا ہوں۔ ترک ایک برادری ہے، کاشت ہے، جس کے اندر میں خود ہوں، اور میرے علاقے میں بہت زیادہ ہیں، اور ترکستان میں تو آپ جانتے ہی ہو۔ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کی اولاد ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کی اولاد سے یہ ترک چلے۔ بہت لمبی تاریخ ہے۔ کچھ تو دنیا کو جو فتح کیا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا جب تک تم ان کو شامل نہ کرو گے تم اس کو فتح نہیں کر پاؤ گے۔ اس کے بعد میں کتابوں میں نام ملتا بربرے، ان کو بربرے کہا جاتا تھا، لڑنے میں، مارنے میں، کٹنے میں، مرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو آج یہ عالم یہ ہو گیا کہ اگر کوئی دھوبی آ گیا امامت کرنا ہے تو نہیں رکھا، نہیں، ہمیں ترک چاہیے، پٹھان چاہیے۔ شیخ زادوں میں ترک اگر آ گیا، ترک گردی دکھا رہا ہے، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم نے مطلب ہی بدل دیا۔ ہم نے تو، اللہ نے قبیلوں کو اس لیے بنایا کہ تاکہ پہچان ہو سکے، ہم نے تو معاملہ اسلام کو، شریعت کو برادریوں میں بانٹ لیا۔ رب فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، 26ویں پارے کی آیت، رب کی بارگاہ میں سب سے بہتر افضل کون ہے؟ رب کی بارگاہ میں نہ برادری دیکھی جاتی، نہ ذات دیکھی جاتی، نہ عہدہ، نہ منصب دیکھا جاتا، نہ دولت دیکھی جاتی، رب کی بارگاہ میں تقوی اور پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے۔ چاہے ترک ہو یا پٹھان ہو، دھوبی ہو، تیلی ہو، کسی بھی برادری کا تعلق رکھنے والا ہو، اس کا اندر اگر تقوی پرہیزگاری ہے تو وہ قوم کا پیشوا اور امام ہے۔
ہماری نظر میں نہیں ہو سکتا، لیکن رب کی بارگاہ میں اس کا بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ تو رب کی بارگاہ میں تو تقوی اور پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے، ہم تو برادری دیکھ کر امام کو جامع مسجدوں میں رکھتے ہیں، یہ کمی ہمارے اندر ہوتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، ہم لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ امام جو ہے ہم صدر ہیں، ہماری بات ماننی پڑے گی۔ نہیں، اگر شریعت کے خلاف بات اگر ہے تو شریعت کے خلاف تو آپ تو مسجد کے کیا یا بستی کے صدر ہو، شریعت کے خلاف تو اپنے باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، شریعت کے خلاف تو پیر و مرشد کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر پیر حکم دے شریعت کے خلاف تو نہ پیر کی بات مانی جائے نہ ماں باپ کی بات مانی جائے۔ لیکن آج کا عالم یہ حضرت وہ ایسا ہے کہ وہ آپ نے پچھلے جمعے کو تو تقریر کری تھی نا، وہ پائے کے اوپر، ارے وہی سٹے بازی کے اوپر، تو وہ مت کرنا۔ کیا ہوا؟ ارے آپ جانتے ہو اپنی بستی میں کافی لوگ لگاتے ہیں، تو آپ نے تقریر کری، انہوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں کسی نے کچھ کہہ دیا، ارے بھاڑ میں جاؤ، کرنے دو جو کر رہا ہے حضرت، آپ کو کیا مطلب؟ اچھا، ایک جگہ حضرت نماز کے اوپر تقریر مت کرنا، مطلب نماز کے اوپر، نماز کی فضیلت کے اوپر کہ نہیں، بے نمازیوں کے اوپر تقریر مت کرنا۔ اچھا، جھوٹ کے اوپر تقریر نہ کریں، حسد کے اوپر تقریر نہ کریں، زنا کے اوپر تقریر نہ کریں، تو پھر کائے کے اوپر کریں بھائی؟ پھر تقریر کریں تو کس چیز کے لیے کریں؟ ساری چیزوں پر تو پابندی لگا دی۔ بے نمازیوں کے اوپر تقریر کریں تو جو جمعے کی پڑھنا آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کیا؟ اگر بیاج کے اوپر تقریر کرتے تو دو چار بستی میں ہوتی ہے، وہ لوگ سوچتے ہیں ہمارے بارے میں حضرت کو معلوم چل گیا، کسی نے کہہ دیا، ہمیں ٹارگیٹ بنا رہی۔ ارے بھائی ایسا نہیں ہے، ہمارا کام ہے برائی سے روکنا، نیکی کی دعوت دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ اور رب فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، اچھی بات کی طرف بلائے، اچھی بات کی نصیحت کرے، نیکی کی طرف بلائے اور بری بات سے روکے، یعنی نیکی کی دعوت دے، نیکی کی طرف بلائے اور بری بات سے یعنی ہر گناہ سے روکے۔ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو علماء کرام اگر نہیں روکیں گے تو پھر کون روکے گا؟ قرآن کا حکم۔ ہاں، اگر کوئی امام یہ ٹارگیٹ بناتا ہے کسی کو تو یہ غلط ہے۔ اور حضرات محترم، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں میں اماموں کو اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر تنخواہ دیں، معقول تنخواہ دیں، ان سے طریقے سے کام کرائیں، دین کے لیے محنت کرائیں، معقول تنخواہ دیں۔ کم تنخواہ، اس میں اعتراضات اتنے، امام بیچارے پریشان۔ حضرات، امام اگر حساب دے گا مقتدیوں کی نماز کا تو حساب سب کو دینا ہے۔ اولاد حساب دے گی ماں باپ کا تو ماں باپ کو بھی حساب دینا پڑے گا اولاد کا، ماں باپ کو بھی حساب دینا پڑے گا اولاد کا۔ 3 حق ہیں اولاد ماں باپ پر۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ حلال رزق کے کھلانے کے ساتھ میں ان کی اچھی پرورش کرنا، رزق حلال کھلانا، اچھی پرورش کرنا، علم دین سکھانا، اور جب بالغ ہو جائیں تو دیندار گھر میں ان کا نکاح کر دینا۔ یہ 3 ذمہ داری ہیں۔ ہم نے حلال رزق نہیں کھلایا، ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ ہمیں اچھی تربیت نہیں کری، ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ ہم نے جو ہے اچھا دین کا علم نہیں سکھایا ہم نے اپنے بچوں کو، ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ ہم نے اچھے گھر میں دیندار گھر نہیں دیکھا، ہم نے دولت والا گھر دیکھ لیا، ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اولاد کو بھی حساب دینا پڑے گا، تم نے خدمت کیوں نہیں کی ماں باپ کی، تو ماں باپ کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ مقتدی بھی حساب دے گا اپنی قوم کا، امام بھی حساب دے گا اپنی قوم کا۔ تمہاری نظر کے سامنے یہ نوجوان غلط کام کرتے رہے، تم نے روکا کیوں نہیں، تم نے کہا کیوں نہیں؟ امام کو بھی حساب دینا پڑے گا اپنی قوم کا، نمازوں کا حساب دینا پڑے گا۔ بستیوں میں جو گناہ ہو رہے ہیں، امام چاہے روک سکتا ہے تو روکے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر طاقت اتنی ہے کہ ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اتنی طاقت نہیں، زبان سے کہنے کی طاقت ہے تو زبان سے کہو،
اتنی بھی طاقت نہیں تو دل میں اس برائی کو برا جانو، یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ حضرات تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں بھی حساب دینا ہے تو آپ لوگوں کو بھی حساب دینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر میری زندگی باقی ہے آنے والے جمعے تک تو میں انشاءاللہ یہ عرض کروں گا کہ اماموں کو حساب دینا ہے، اپنی قوم کا تو قوم کو بھی حساب دینا ہے، کس کس چیز کا۔ حضرات محترم، اور جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں، جو کر رہا کرنے دو، جو کرے گا بھرے گا، ایسا نہیں ہے، جو کرے گا وہ تو بھرے گا ہی، جو دیکھ کر خاموش رہ جائے گا وہ بھی بھرے گا۔ انشاءاللہ العزیز میں آنے والے جمعے کو عرض کروں گا۔ میں نے جو کچھ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے۔ کتنی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات جو کہو اور نہ کرو، وہ ہمارا معاملہ ہو گیا ہے۔ ہم کہتے سب ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کرتے نہیں۔ اللہ فرماتا وہ کہو جو کرتے ہو، اور جو کرتے ہی نہیں پھر کہتے کیوں ہو، میں نے ایسا کر دیا، میں نے ایسا کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ معلوم چلا کہ کرنے والا کوئی اور تھا، یہ کہنے والا کوئی اور ہے۔ اس کی بڑی لمبی تفسیر ہے، ابھی تو میرا موضوع کچھ اور ہے۔ انشاءاللہ جب آخر ہوگا تو میں سب کچھ اسی آیت کا مین جو نچوڑ ہے، جو مقصد ہے، انشاءاللہ وہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا جو غلط ہے خدا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔